بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں آج آپ کے لیے PPSC اردو، FPSC اردو، NTS اردو کے لیے ان کے مقابلہ جاتی امتحانات کی غرض و غیت سے مشل اردو مروزی سے آپ کے لیے ٹاپک سفر ناموں کا بنا لایا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے گی اور امتحانی نقطۂ نگاہ سے یہ آپ کے لیے معاون و ممد ثابت ہوگی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سفر نامہ ٹاپک ہے ہمارا، مروزی کتاب ہے مشل اردو، ان سے میں نے یہ ٹاپک جو ہے نا لیا ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ یوسف کمبل پوش کا ہے، جس کا نام ہے عجائبات فرنگ۔ تاریخ یوسفی، تو عجائبات فرنگ کا ابتدائی نام تاریخ یوسفی تھا۔ یہ سفر نامہ 1847 میں جو ہے نا شائع ہوا اور اس وقت اس کا نام رکھا گیا تھا تاریخ یوسفی۔ بعد میں اس کو نام دیا گیا عجائبات فرنگ۔ تو ساتھ یہ مغربی ممالک کے متعلق بات کرتا ہے، اس لیے فرنگی آپ جانتے ہیں انگریزوں کو ہی کہتے ہیں۔ تو ان ممالک کی سیر کی ہے ہمارے سفر نامہ نگار صاحب نے اور وہاں کے تاثرات چھاپے ہیں کتابی صورت میں، اور یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی بقول مرزا حامد بیگ، جو اردو کے بہت بڑے نقاد ہیں، ان کے مطابق اردو کا پہلا سفر نامہ تاریخ افغانستان ہے، جو 1830 میں ملک فدا حسین نے لکھا ہے۔ ہم ابھی عزیز دوستو ڈسکس کر رہے تھے کہ عجائبات فرنگ یعنی کہ تاریخ یوسفی اردو کا پہلا سفر نامہ ہے جو 1847 میں شائع ہوا ہے، لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرزا حامد بیگ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اردو کا پہلا سفر نامہ تاریخ افغانستان ہے اور یہ 1830 میں شائع ہوا ہے، جس کے جو ہے نا لکھنے والے یعنی سفر نامہ نگار وہ ملک فدا حسین ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلی مروزی ہماری، میں نے شارٹ کوشچن کی صورت میں یہ جو سوال بنائے ہیں، اگلا یہ ہے کہ اردو ادب میں سفر نامہ ایک کتاب کا نام ہے جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر انور سدید صاحب۔ اردو ادب کی تاریخ آپ جانتے ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ چہار سفر نامہ ایک اور کتاب ہے، اور اس سفر نامے کو لکھنے کے لیے جو ہمارے آتھر ہیں، مصنف ہیں، وہ ہیں ظہور احمد امام صاحب۔ اردو میں پہلی خاتون سفر نامہ نگار نازلی اردو میں پہلی خاتون سفر نامہ نگار نازلی رقیہ ہیں۔ نازلی رقیہ نے سال 1908 میں سفر نامہ سیر یورپ لکھا تھا۔ یہ یعنی فیمیل کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے پہلا سفر نامہ ہے ہمارے پاس۔ تو جہان آزاد ایک سفر نامہ ہے جس کے لکھاری ہیں ڈاکٹر یاسین رضوی صاحب۔ گردش میں پاؤں ایک سفر نامہ ہے جس کے لکھاری ہیں فخر و زماں صاحب۔ اس کے بعد ہے اندلس میں اجنبی یا نکلے تیری تلاش میں، یہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سفر نامے ہیں جو جدید ادب میں ایک نمایاں مقام کے حامل ادیب ہیں۔ براہ راست جو بھی پڑھیں، برائے بھی ہے برا بھی ہے، سفر نامہ بشرا رحمان صاحبہ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد ہے جی جاوید اقبال صاحب، علامہ اقبال صاحب کے بیٹے تھے، 2015 میں وفات پا چکے ہیں۔ ماڈرن کولمبس کے نام سے ان کا سفر نامہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی کریم الدین احمد صاحب نے سفر نامہ لکھا ہے ذہنی کوفت کا سفر۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو سفر نامہ ہے وہ ہے باعث تحریر آنکا، پروفیسر افضل علوی صاحب کا سفر نامہ ہے۔ اس کے بعد ہے تماشا میرے آگے دنیا میرے آگے، یہ اور آئس لینڈ، تماشا میرے آگے دنیا میرے آگے اور آئس لینڈ، یہ جمیل الدین عالی صاحب کے سفر نامے ہیں جو انہوں نے پہلے دو سفر نامے غالب کے شعر سے مستعار لیے ہیں۔ یقیناً عزیز دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ اپنا غالب صاحب کی مشہور غزل کا مطلب ہے کہ بغیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، تو وہیں سے یہ دو سفر ناموں کے نام جمیل الدین عالی مرحوم نے لیے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا ہندوستان حسن رضوی صاحب کا سفر نامہ ہے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں آگے، لندن کے وطن میں شریف فاروق کا سفر نامہ ہے۔ اس طرح ایک اور سفر نامہ ہے لاہور سے چین تک، یہ انور کمال صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ سفر ماسکو، یہ طفیل احمد صاحب کا سفر نامہ ہے۔ اس کے بعد ہے آج بھی اس دیش میں، یہ حمزہ فاروقی کا سفر نامہ ہے۔ اگر آگے بڑھیں تو پھر ہے جی تذکرہ انگلستان، یہ بریگیڈیئر گلزار احمد صاحب کا سفر نامہ ہے۔ اور آپ بیل مجھے مار، اختر میموکا صاحب کا سفر نامہ ہے۔ پھر آگے ہے جی موسموں کا عکس، یہ جمیل زبیری صاحب کا سفر نامہ ہے جو بھارت کے سفر کی روداد، اس میں انہوں نے جو ہے نا
اپنا بتائی ہے۔ آگے ہے جی اندرون سندھ، یہ خالدہ ادیب خانم صاحبہ کا سفر نامہ ہے۔ پھر ہے جی کالا پانی، جعفر تھانسیری صاحب کا سفر نامہ ہے جی۔ میرا دل میرا کولمبس، یہ کیف جاوید کا سفر نامہ ہے جی۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، یہ ابن انشا صاحب کا سفر نامہ ہے۔ اب آگے ہم تھوڑا سا مشل اردو سے ایک دیکھتے ہیں جی خاکوں کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں خاکہ اسکیچ انگریزی سے اردو میں آیا ہے، کسی انسان کا مختصر تعارف 5 7 8 اوراق میں دیا جاتا ہے، جیسے اس انسان کا سارا جو ہے نا خد